اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد خوشنود عالم دارالعلوم غریب نواز پریاگراج جماعت رابعہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور نور الانوار کا درس چل رہا ہے۔ مصنف فرماتے ذالک اربعۃ، شارح کہتے ہیں المذکور فیما قبل وهو التقسیمات اربعۃ تقسیمات وتحت کل تقسیم منها اقسام عدیدہ کما سیاتی وذالک لأن البحث فیہ اما ان یکون عن المعنى وهو التقسیم الرابع او عن اللفظ فاما بحسب استعمالہ وهو التقسیم الثالث او بحسب دلالته فإن اعتبر فيها الظہور والخفاء فهو الثانی وإلا فهو الأول۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ چار ہیں، یعنی سابق میں مذکور تقسیمات، چار تقسیمات ہیں اور ان میں سے ہر تقسیم کے تحت کئی قسمیں ہیں، جیسا کہ آئندہ آ جائے گا، اور یہ اس لیے کہ کتاب میں بحث یا تو معنی سے ہوگی اور وہ چوتھی تقسیم ہے، یا لفظ سے، پھر لفظی بحث لفظ کے استعمال کے لحاظ سے ہوگی، اور یہ تیسری تقسیم ہے، یا اس کی دلالت کے لحاظ سے، پھر اگر اس میں ظہور اور خفا کا اعتبار ہوگا تو وہ دوسری تقسیم ہے، ورنہ تو وہ پہلی تقسیم ہے۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اب اس میں کچھ باتیں بطور تشریح کے سمجھنی ہیں۔ یہاں پر شارح نے اپنی عبارت المذکور فیما قبلو کے ذریعے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ذالکہ کا مشار الیہ لفظ الاقسام ہے، اور الاقسام جمع ہونے کی وجہ سے واحد مؤنث کے حکم میں ہے، اور واحد مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تلک آتا ہے، نہ کہ ذالکہ، لہذا ماتن کو تلک اربعۃ کہنا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ذالکہ کا مشار الیہ لفظ المذکور فیما قبلو ہے، اور یہ مفرد مذکر ہے، اور مفرد مذکر کے لیے ذالکہ آتا ہے، نہ کہ تلکا، اس لیے یہاں ذالکہ بیان کیا گیا۔ اور اربعۃ تقسیمات عبارت نکال کر یہ ظاہر کرنا ہے کہ ذالکہ اربعۃ میں اربعۃ کی تنوین مضاف الیہ کے عوض ہے۔ بہرحال سابق میں جن تقسیمات کا ذکر کیا گیا ہے وہ چار تقسیمات ہیں، اور ہر تقسیم کے تحت کئی قسمیں ہیں، اور چاروں تقسیمات کے درمیان دلیل حصر یہ ہے کہ کتاب اللہ میں بحث صرف معنی سے ہوگی یا صرف لفظ سے۔ اگر اول ہے تو یہ تقسیم رابع ہے، اور اگر ثانی ہے تو لفظی بحث لفظ کے استعمال کے لحاظ سے ہوگی یا اس کی دلالت علی المعنی کے لحاظ سے۔ اگر اول ہے تو یہ تقسیم ثالث ہے، اور اگر ثانی ہے تو اس میں ظہور و خفا کا اعتبار ہوگا یا ظہور و خفا کا اعتبار نہ ہوگا۔ اگر اول ہے تو یہ تقسیم ثانی ہے، اور اگر ثانی ہے تو یہ تقسیم اول ہے۔ اور نور الانوار کا درس چل رہا ہے۔ ماتن کہتے ہیں الاول فی وجوہ النظم صیغۃ و لغۃ۔ شارح کہتے ہیں یعنی ان التقسیم الاول فی طرق النظم من حیث الصیغۃ واللغۃ والطرق ہی الانواع والاصناف والصیغۃ ہی الحیۃ واللغۃ وان کان یشمل المادۃ والحیۃ کلیہما لیکن نرید بہما ہاہنا المادۃ للمقابلہ فہما من حیث المجموع کنایۃ عن الوضع فکأنہ قال الاول فی انواع النظم من حیث الوضع ای من حیث انہ وضع لمعنى واحد او اکثر ما قطع النظر عن استعمالہ وظہورہ وانما قدم الصیغۃ علی اللغۃ لأن للعموم والخصوص
لأن للعموم للخصوص زیادہ تعلق بصیغۃ فی الاغلب، یعنی تقسیم اول صیغہ اور لغت کے لحاظ سے نظم کی قسموں کا بیان، یعنی پہلی تقسیم صیغہ اور لغت کے اعتبار سے نظم کی قسموں کے بیان میں ہے۔ طرق کے معنی انواع اور اقسام کے ہیں، اور صیغہ ہیئت کا نام ہے، اور لغت اگرچہ مادہ اور ہیئت دونوں کو شامل ہے، لیکن یہاں مقابلہ کی وجہ سے مادہ مراد ہے۔ پس صیغہ اور لغت دونوں مجموعی طور پر وضع سے کنایہ ہیں۔ گویا مصنف نے کہا کہ پہلی تقسیم وضع کے لحاظ سے نظم کے اقسام میں ہے، یعنی اس لحاظ سے کہ نظم یا ایک سے زیادہ معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہو، قطع نظر اس کے استعمال اور ظہور نے معنی کے، اور لغت پر صیغہ کو اس لیے مقدم کیا ہے کہ بالعموم عام اور خاص ہونے کا تعلق زیادہ تر صیغہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ متن میں وجوہ کے معنی انواع اور اقسام کے ہیں۔ صیغہ لفظ کی وہ خاص شکل ہے جو حروف، حرکات اور سکنات کی ترتیب سے حاصل ہوتی ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ صیغہ وہ خاص شکل ہے جو لفظ کو تصرف کے اعتبار سے حاصل ہوتی ہے، اور لغت اگرچہ مادہ اور ہیئت دونوں کو شامل ہے، لیکن یہاں صرف مادہ مراد ہے، کیونکہ لغت کا لفظ اس جگہ صیغہ کے مقابلے میں واقع ہے، اور صیغہ سے ہیئت مراد ہے، تو اس کے مقابلہ میں لغت سے مادہ مراد ہوگا، اور ہیئت اور مادہ دونوں سے کنایتاً وضع مراد ہے۔ تو گویا ماتن نے یوں کہا کہ پہلی تقسیم وضع کے اعتبار سے نظم کی قسموں کے بیان میں ہے، یعنی استعمال اور ظہور معنی سے قطع نظر نظم ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہوگا یا ایک سے زیادہ کے لیے وضع کیا گیا ہوگا۔ وَإِنَّمَا قَدَّمَتْ صِيغَةَ إِلَى آخِرِهِ سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ سابق میں گزر چکا ہے کہ صیغہ سے ہیئت اور لغت سے مادہ مراد ہے، اور مادہ طبعاً ہیئت سے مقدم ہوتا ہے، لہذا ذکر میں بھی مادہ یعنی لغت کو مقدم کرنا چاہیے تھا تاکہ وضع طبع کے موافق ہو جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں خاص اور عام کے بیان کو مقدم کرنا مقصود ہے، اور عموم خصوص کا زیادہ تعلق بالعموم صیغہ سے ہوتا ہے، نہ کہ مادہ سے، جیسے رجل میں خصوص اور رجال میں عموم صیغہ سے حاصل ہوا ہے، نہ کہ مادہ سے، کیونکہ مادہ را جیم لام تو دونوں میں یکساں ہے، مشترک ہے۔ پس چونکہ یہاں خاص و عام کے بیان کی تقدیم مقصود ہے، اور خصوص عموم صیغہ سے متعلق ہوتا ہے نہ کہ لغت سے، اس لیے متن میں صیغہ کو لغت